بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے سے ہمارے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ اس پر جاپانی سائنسدان نے ایک بڑی کھوج کی ہے اور یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے۔ جاپانی سائنسدان یوشینوری اوشومی کو 2016 میں میڈیسن پر نوبل پرائز دیا گیا۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ نے کون سی ایسی چیز بنائی ہے جس کی بنا پر آپ کو دنیا کا سب سے بڑا انعام نوبل پرائز دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی ممکنہ دوائی کھوج لی ہے۔ اس بات پر دنیا نے بڑے پر انداز میں ان کی کاوش کو سراہا۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان نے کہا کہ میں نے کینسر کی دوا نہیں، کینسر سے بچاؤ کا ممکنہ حل تلاش کر لیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، بتائیے ایسا کیا کیا جائے جس سے کینسر سے بچا جا سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمارے جسم میں موجود غذائیت ختم ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ سے جسم بھوک محسوس کرتا ہے۔ اگر بھوک کے دوران جسم تک کھانا نہ پہنچے تو ہمارا جسم بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر موجود ان زہریلے سیلز کو کھانا شروع کر دیتا ہے جو کینسر کا سبب بنتے ہیں۔ اس عمل کو میڈیکل کی زبان میں اوٹوفیگی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا جسم ایسے بیمار سیل سے پاک ہو تو آپ کو بھوکا رہنا چاہیے۔ جب ایسے سیلز مرنا شروع کر دیتے ہیں تو کینسر ہونے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جاپانی سائنسدان سے پوچھا گیا کہ انسان کو سال بھر میں کتنے دن بھوکا رہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا 20 سے 25 دن کم سے کم، اور 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہا جائے تو اس کا جسم ایسے تمام زہریلے سیلز کو کھا جائے گا اور اس انسان کو کینسر نہیں ہوگا۔ اے رب کریم، آج ہمیں سمجھ آیا کہ مومن پر روزے کیوں فرض کیے گئے، اور اس کی بھی سمجھ آ گئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ میرے اللہ کی شان دیکھیے جس نے عبادت کے اندر بھی بیماریوں کا علاج رکھا ہے۔ ناظرین، صحت کے نقطہ نظر سے روزے کے اپنے فوائد ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان صحت مند، صاف ستھرا، چوکنا، چست اور توانا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت مند ہونے کے لیے روزہ رکھو، اور آج ڈاکٹر روزے کے بہت سے فوائد کو تسلیم کرتے ہیں جو صحت اور جسم اور دماغ کی تندرستی کو یقینی بناتے ہیں۔ ان میں سے کچھ مثبت نکات روزہ دار کی نفسیات اور جسم پر براہ راست اثر ڈالتے ہیں۔ رمضان کے روزے اچھی صحت کے لیے اور جذباتی عوارض کا ایک مؤثر علاج روزے کو پایا گیا ہے۔ یہ ایک شخص کو اپنی مرضی کو مضبوط کرنے، اس کے ذوق اور آداب کو پروان چڑھانے اور بہتر بنانے، اچھے کام کرنے کے اس کے یقین کو مضبوط کرنے، تنازعات، بدتمیزی اور جلد بازی سے بچنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سب ایک سمجھدار اور صحت مند شخصیت کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت اور برداشت کی پرورش کے علاوہ پیٹوپن کو ختم کر کے اور اضافی چربی سے چھٹکارا حاصل کر کے ظاہری جسمانی شکل کو ظاہر کرتا ہے۔ صحت کے لیے روزے کے فائدے یہی نہیں رکتے بلکہ یہ کئی جسمانی بیماریوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، جن میں نظام کی بیماریاں شامل ہیں جیسے پیٹ کا دائمی درد، بڑی آنت کی سوزش، جگر کی بیماریاں، بدہضمی اور موٹاپا، شریانوں کے امراض، ہائی بلڈ پریشر، دمہ اور بہت سی دوسری بیماریاں۔ ایک سوئس ڈاکٹر بارسلیس نے نوٹ کیا کہ ایک علاج کے طور پر بھوک کے فائدے ان دوائیوں سے کئی گنا زیادہ ہیں۔ کئی ڈاکٹر مریضوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دیں، مطلب کھانا کم کر دیں، اس سے پہلے کہ انہیں ایک سخت ڈائٹ پلان تجویز کی جائے۔ عام طور پر روزہ بھوک کے ذریعے جسم کے بوسیدہ ٹیشوز کی تباہی کو تیز کرتا ہے اور پھر غذائیت کے ذریعے نئے ٹیشوز کی تعمیر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ سائنسدانوں کا مشورہ ہے کہ روزے کو جوانی اور لمبی عمر کی بحالی کا ایک مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تاہم اسلام بیمار اور بوڑھے لوگوں کو روزہ رکھنے سے مستثنیٰ رکھتا ہے جن کی صحت خراب ہونے کا خدشہ ہو، لیکن روزے کے بھی اپنے ضابطے ہونے چاہیے، نہ کہ صرف منظم طریقے سے کھانا چھوڑنا
جو صحت اور قوت برداشت کو بہتر بنائیں۔ یہاں ایک بار پھر اسلام اس کا جواب فراہم کرتا ہے اور روزے کے فوائد کو سمجھنے کے لیے یہ آدھی رات کے کھانے کو سحری روزے کے باقاعدہ آغاز سے پہلے اور مقررہ وقت پر افطار کرنے کی سفارش کرتا ہے۔ البتہ اچھی صحت کو یقینی بنانے کے لیے افطاری کے بعد زیادہ کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ شکریہ۔ روزہ